بغاوت تھی، انگریزوں کے خلاف، ظالم کے خلاف، باطل کے خلاف۔ یہ صرف آغاز تھا، آزاد اب سفر پر نکل چکے تھے، ایسا سفر جو قوم کی تقدیر بدلنے والا۔ 19ویں صدی کا کلکتہ شہر روشنیوں کا نہیں، غلامی کے اندھیروں کا تھا۔ گورے آقا حکومت کر رہے تھے اور ہندوستانی صرف حکم مانتے تھے، مگر اسی شہر میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہے جو نہ صرف اپنے عہد کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایسی ہی شخصیت تھے، ایک عالم، مفکر، صحافی اور آزادی کے متوالے، جنہوں نے اپنی زندگی کو علم، اتحاد اور آزادی کے لیے وقف کیا۔ مولانا آزاد ایک ایسا نام جس کا مطلب ہی ہے آزاد روح۔ 11 نومبر 1888 کو مولانا آزاد مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں پیدا ہوئے، ایک گھر جہاں علم، دین اور روحانیت کی خوشبو ہر سانس میں بسی ہوئی تھی۔ ان کے والد مولانا خیر الدین ایک معروف عالم دین اور والدہ نہایت تعلیم یافتہ خاتون تھی، یعنی ماں کی محبت اور باپ کا علم دونوں ان کی بنیاد بن گئے۔ بچپن ہی سے مولانا غیر معمولی ذہانت تھی، جب دوسرے بچے کھیلتے یہ کتابوں کی جہاں میں گم رہتے گھر ہی میں عربی، فارسی، فقہ اور منطق کی تعلیم پائی۔ پھر دنیا کے علم کی طرف قدم بڑھایا، فلسفہ، ریاضی، جغرافیہ، سائنس، کوئی شے ان کی دسترس سے دور نہ رہی۔ وہ صرف عالم نہیں تھے، وہ سوال کرنے والے تھے، جو سچائی کو آنکھوں سے نہیں عقل سے دیکھتے تھے۔ انہیں مذہب میں جمود پسند نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے دین قید نہیں، روشنی ہے، اور علم وہ چراغ ہے جو اس روشنی کو بڑھاتا ہے۔ اور یوں بچپن ہی سے مولانا آزاد کے اندر دو دنیا آباد ہو چکی تھی، ایک روحانیت کی، دوسری عقل و علم کی۔ یہی توازن انہیں آگے چل کر وہ رہنما بنائے گا جو صرف قوم کا نہیں بلکہ فکر کا امام بنے گا۔ مکہ سے ہجرت کے بعد ان کا خاندان کلکتہ آ بسا۔ یہاں آزاد کی آنکھوں نے ایک نئی دنیا دیکھی، جہاں ایک طرف تعلیم تھی تو دوسری طرف برطانوی مسلط، جہاں مدارس میں دین کی بات تھی مگر گلیوں میں غلامی کی زنجیریں بج رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابوالکلام آزاد کے دل میں ایک نیا انقلاب جنم لیتا ہے۔ علم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہی احساس انہیں لے جاتا ہے اس سمت جہاں قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ صرف آغاز تھا، آزاد اب سفر پر نکل چکے تھے، ایسا سفر جو قوم کی تقدیر بدلنے والا تھا، جہاں ہر لفظ ایک جنگ بن جائے گا اور ہر جیل کی دیوار ایک نیا سبق سکھاتی ہے۔ 19ویں صدی کا کلکتہ شہر روشنیوں کا نہیں، غلامی کے اندھیروں کا تھا۔ گورے آقا حکومت کر رہے تھے اور ہندوستانی صرف حکم مانتے تھے، مگر اسی شہر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا، قلم ہاتھ میں اور آگ دل میں۔ کیا 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال نامی ایک اردو ہفت روزہ جاری کیا۔ یہ صرف ایک اخبار نہیں تھا، یہ ایک بغاوت تھی، انگریزوں کے خلاف، ظالم کے خلاف، باطل کے خلاف۔ الہلال کے ہر صفحے پر صرف ایک تحریر نہیں تھی بلکہ الہلال کے ہر صفحے پر آگ تھی، آزادی کی آگ جس نے نیند میں سوئی قوم کو جگایا۔ مولانا لکھتے تھے ہم غلام نہیں، ایک آزاد قوم ہے، اور جس دن ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہو گیا اس دن زمین بھی بدل جائے گی اور قوم بھی بدل جائے گی اور ہمارا تقدیر بھی بدل جائے گا۔ الہلال نے مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو آزادی کی
ایک ہی صف میں کھڑا کیا۔ انگریز حکومت لرز اٹھی، مولانا آزاد کے مضامین بغاوت سمجھے گئے، پہلے اخبار پر پابندیاں لگائی، پھر جرمانے ہوئے اور آخرکار 1914 میں الہلال بند کر دیا گیا۔ اگر قلم کبھی ہارا نہیں کرتا، ذہن کو خاموش کیا جا سکتا ہے مگر خیال نہیں۔ مولانا نے وہی خیال پھر سے زندہ کیا، نئے نام سے، نئی امید کے ساتھ، البلاغ۔ البلاغ میں وہی لہجہ، وہی جوش، مگر اور بھی زیادہ شدت تھی۔ مولانا اب صرف لکھ نہیں رہے تھے، وہ قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ان کے الفاظ تلوار نہیں، آندھی تھے، جنہوں نے برطانوی اقتدار کی بنیادوں میں ہلچل مچا دی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، مولانا کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی بار جیل کی سلاخوں نے اس مرد مومن کا راستہ روکا، مگر وہ مسکرائے اور بس اتنا کہا، زنجیریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، کیونکہ میرا قلم میرے رب کے حکم سے آزاد ہے۔ تنہائی نہیں، عبادت گاہ بن گئی۔ وہ لکھتے گئے، سوچتے گئے، اور وہی ان کے قلم نے ایک نیا انقلاب جنم دیا۔ قوم کی ضمیر میں بیداری کی چنگاری۔ جب وہ جیل سے باہر نکلے، قوم بدل چکی تھی، ایک نیا ہندوستان سانس لے رہا تھا۔ اب ان کی منزل صرف آزادی نہیں بلکہ ایک متحد تعلیم یافتہ قوم تھی۔ جیل کی تنہائی نے مولانا کو ایک نئی بصیرت دی۔ اب وہ صرف قلم کا سپاہی نہیں بلکہ سیاست کا رہنما بننے والا تھا۔ 1912 کی دہائی ہندوستان کی سیاست میں افراتفری کا زمانہ۔ کانگریس، مسلم لیگ اور برطانوی حکومت کے درمیان لڑائی، اور درمیان میں ایک مرد فکر، مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا آزاد نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ جماعت تھی جس نے غلامی کے خلاف سب سے مضبوط آواز اٹھائی، لیکن مولانا آزاد کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلمان، ہندو اور دیگر مذاہب کے درمیان اتحاد چاہتے تھے۔ گاندھی جی نے مولانا کو فوراً پہچان لیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک شخص مہاتما کی صوفیانہ شائستگی کے ساتھ، دوسرا شخص علم و فکر اور بے باکی کا مرکب۔ گاندھی جی نے کہا، آپ کی عقل اور ایمان دونوں قوم کے لیے روشنی ہے۔ مولانا آزاد نے جواب دیا، قیادت صرف اقتدار نہیں، سوچ کی رہنمائی ہے اور قوم کی تربیت ہے۔ کانگریس میں داخل ہوتے ہی مولانا نے کئی تحریکیں چلائی۔ عدم تعاون تحریک، سول نافرمانی، نوجوانوں کو تعلیم اور بیداری کی طرف راغب کرنا۔ لیکن سیاست میں صرف نعرے کافی نہیں تھے۔ مولانا آزاد نے یہ سیکھا کہ بردباری، حکمت اور اتحاد کے بغیر حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی کوششوں سے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کم ہوئے اور سب کو ایک قومی مقصد کے لیے متحد کیا گیا۔ مولانا آزاد نے نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ تعلیمی پروگرام، اخبارات اور مکالمے کے ذریعے قوم کو بیدار کیا۔ ان کا مقصد صاف تھا، ایک تعلیم یافتہ، آزاد اور متحد ہندوستان۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا کی سیاست نے واقعی قوم کی تقدیر بدلنے کا سفر شروع کیا۔ ہر فیصلہ، ہر تحریر اور ہر خطاب ایک نیا سبق تھا، اور جب قوم کی تقدیر کی بات آئی تو آزاد ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن آزادی کے سفر میں آسانیاں نہیں آئی۔ مولانا آزاد نے جیلیں دیکھی، پابندیاں بھگتی اور خطرات کا سامنا کیا۔ یہ سب ان کے عزم اور نظریے کو اور مضبوط کر گیا۔ آزادی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ مولانا آزاد کے لیے بھی ایسا ہی وقت آیا۔ انگریز حکومت نے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔
لیکن جیل کے اندھیرے نے ان کا حوصلہ کم نہیں کیا. یہاں انہوں نے اپنے قلم سے انقلاب جاری رکھا. ہر کاغذ، ہر صفحہ، ہر لفظ ایک نعرہ حریت تھا. مولانا آزاد نے لکھا، قید کی دیواریں میرے جسم کو محدود کر سکتی ہے، مگر میرا علم، میری سوچ اور میری آواز آزاد ہے. جیل کے دن صبر اور حکمت کے استاد بن گئے. یہاں انہوں نے اپنے اندرونی فکر کو مضبوط کیا اور قوم کے لیے ایک نئی رہنمائی کی بنیاد رکھی. مولانا آزاد کی جیل کی زندگی صرف مشکلات کی داستان نہیں بلکہ ایک روحانی اور فکری سفر بھی تھی. یہاں انہوں نے اپنی کتاب غبار خاطر کے ابتدائی خطوط لکھے جو بعد میں ہندوستانی سیاست اور فکری دنیا کے لیے مشعل راہ بنے. قید نے ان کی قوم کے لیے قربانی کے تصور کو مضبوط کیا اور یہ سوچ، یہ عزم بعد میں قومی تحریک میں ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنی. اور جب آزاد جیل سے باہر آئے تو ان کے قلم نے اب تک لکھی ہوئی تاریخ کو نئی طاقت دی. قوم جاگ گئی تھی، نوجوان متحرک تھے. مولانا آزاد کے نظریات، الفاظ اور ہمت ہر دل میں زندہ تھے. آزادی آسان نہیں، لیکن ہر قربانی کی قیمت چکائی جاتی ہے. یہ تھا جیل کا سفر، ایک ایسا امتحان جس نے مولانا آزاد کو نہ صرف مضبوط بنایا بلکہ قوم کے لیے قلم اور فکر کا رہنما بنا دیا. مولانا آزاد ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجاہد جنہیں قید کیا گیا مگر ان کی آواز کبھی قید نہ ہو سکی. انہوں نے جیل کی اندھیری راتوں میں ایسے خیالات لکھے جو آنے والی نسلوں کے نصیب بدل دیں گے. مگر سوال یہ ہے، جب وہ جیل سے آزاد ہوئے تو کیا واقعی ان کا ہندوستان آزاد تھا؟ ایک نیا ہندوستان بن چکا تھا، مگر اس کی قیمت کیا تھی؟ تقسیم، جدائی اور آنسوؤں کا دریا. جب وہ لمحہ آنے والا تھا جب مولانا آزاد، جنہوں نے علم سے قوم کو اٹھایا، دیکھتے ہیں کہ قوم بڑھ گئی، کیا ان کے خواب ٹوٹ گئے؟ کیا وہ ایک نئی روشنی کے لیے اندھیرے سے گزر رہے تھے؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. جہاں آزادی کے بعد مولانا آزاد کا قلم قوم کے مستقبل کا نقشہ بناتا ہے،